السلام علیکم دوستو۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، بغداد شہر میں ایک امیر شخص رہتا تھا جو ہر وقت رقص و سرور اور ناچ گانے کی محفل سجائے رکھتا تھا، اور اکثر اس کے لفظوں گانوں کی آوازوں بیر گلی کی کونچے تک سنائی دیتے۔ ایک روز کسی اللہ کے بندے کو ادھر سے گزر ہوا تو انہیں بھی اس شخص کے گھر سے ناچ گانے کی آوازیں سنائی دی۔ اتفاق سے اسی گھر سے ایک نوکرانی گھر کا کوڑا کرکٹ پھینکنے باہر نکلی۔ اس اللہ کے بندے نے اس نوکرانی سے پوچھا، کیا یہ گھر کسی آزاد شخص کا ہے یا کسی غلام کا؟ سوال بڑا عجیب تھا۔ وہ نوکرانی بولی، آپ مکان کی ظاہری خوبصورتی اور آزمائش کو نہیں دیکھ رہے کہ یہ کس شخص کا گھر ہو سکتا ہے؟ میرا مالک بغداد کا امیر ترین شخص ہے۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا، ہاں لگتا بھی ایسا ہی ہے کہ یہ گھر کسی آزاد کا ہی ہوگا، کیونکہ اگر یہ کسی غلام کا ہوتا تو اس کے گھر سے یوں موسیقی کی آوازیں اور راگ رنگ کی آوازیں بلند نہ ہوتی۔ عجیب تاثر تھی، اس لیے اللہ والے کے جملوں میں جب وہ نوکرانی کوڑا ڈال کر واپس گھر گئی تو مالک نے اس نوکرانی سے تاخیر کی وجہ پوچھی، تو جواب اس نے کہا کہ بہر ایک شخص نے مجھ سے آپ کے بارے میں عجیب و غریب بات کہی ہے۔ مالک بولا، وہ کیا بات تھی؟ نوکرانی بولی کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ گھر کسی آزاد کا ہے یا غلام کا۔ میں نے کہا آزاد کا ہی گھر ہے، تو اس شخص نے کہا، ہاں واقعی وہ آزاد ہے، اگر غلام ہوتا تو یوں رقص و سرور کی آوازیں اس کے گھر سے بلند نہ ہوتی۔ اس شخص کا یہ جملہ سیدھا اس کے امیر زادے کے دل پر لگا اور جلدی سے باہر بھاگا تاکہ اس اللہ والے کا شکر ادا کر سکیں جس نے اس کے دل اور عقل پر پڑے گناہ اور جہالت کے پردے اتار دیے تھے۔ یہ شخص اتنی تیزی سے باہر نکلا کہ جوتا پہنتا ہی بھول گیا، اور اس اللہ والے کے پاس پہنچا اور صدقے دل سے توبہ کی۔ پھر اپنی توبہ اور اس لمحے کو یاد رکھنے کے لیے اس نے طے کیا کہ زندگی بھر جوتے نہیں پہنوں گا۔ تاریخ نے اس شخص کا نام بشرا حافی بتایا ہے۔ بشرا یعنی انسان اور حافی کا مطلب ہے ننگے پاؤں رہنے والا۔ والسلام۔